قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دستور حیات دین اسلام کی صورت میں دیا ہے، اس کے اندر اللہ نے بڑی وسعت رکھی ہے۔ یہ انسان کو پیش آمدہ تمام مسائل میں اس کی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ چونکہ یہ دین فطرت ہے تو فطرت جن جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے ان تمام کی آبیاری کا سامان اللہ نے اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ انسان کی طبیعت اور مزاج تفریح کا تقاضا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق اس کو تفریح کی اجازت بھی دی ہے، یہ خوشی منائے، یہ خوش ہو، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول، ضابطے اور قاعدے مقرر کیے ہیں، حدود بنا دی ہیں جن سے تجاوز انسان کے لیے ممنوع قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر بھی اس کا اہتمام ہوتا رہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اس کا اہتمام کیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ادوار میں بھی ایسے مواقع پیدا کیے گئے، بعد کے دور کے اندر بھی چلتے رہے۔ لیکن جیسے جیسے پھر مسلمان زوال کا شکار ہوئے اور استعماری اور عالمی طاقتیں طاقت کے اندر آ گئیں، کنٹرول ہولڈ ان کے پاس چلا گیا، تو پھر یہ تفریح کے معاملات بھی تبدیل ہو گئے اور مسلمان بھی چاہتے نہ چاہتے ہوئے ان کے اندر شامل ہو گئے۔ اب جو چیز وہ پیش کرتے ہیں، جو کھیل وہ پیش کرتے ہیں، خوشی کا جو سامان وہ خوبصورت بنا کے ہمیں دیتے ہیں، تو ہم عام طور پہ اس کو نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ اس کے اندر پوری ہماری حصے داری ہوتی ہے اور ہم اچھے طریقے کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں۔ تو ہمارے بہت سارے جو تفریح کے مواقع ہیں وہ غیروں سے لیے ہوئے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کرکٹ کا ورلڈ کپ تھا، T20 جو ہے، وہ بخار جو ہے وہ کافی دیر امت کے اوپر طاری رہا ہے اور وہ ختم ہوا ہے، تو اب ایک اور عالمی کھیل وہ ہمارے سر کے اوپر ہے اور امت جو ہے وہ اب اس کے اندر پوری طرح منہمک ہے۔ فیفا ورلڈ کپ جس کا انعقاد قطر کے اندر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کھیل جو ہے یہ عالمی طور پہ کھیلے جاتے ہیں، مسلمان ممالک کی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ان کی حصے داری ہوتی ہے۔ اور موجودہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ قطر میں فیفا ورلڈ کپ جو ہے، اس حوالے سے یعنی اس کو کافی سراہا جا رہا ہے اور دانشور جو ہیں وہ بھی اس کی بلائیں لے رہے ہیں، اسی طرح لکھنے والے اس کے اوپر لکھ بھی رہے ہیں، بولنے والے اس کے اوپر بول رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ قطر نے اس کھیل کے اندر ایک تھوڑی سی انفرادیت پیدا کی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ سادہ لفظوں میں اس کھیل کو تھوڑا سا اسلامک ٹچ دے دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اسلامک ٹچ کی وجہ سے جو ہمارے مسلمان ہیں وہ اس کی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو چیز اچھی ہو، قابل تحسین ہو، اس کی تحسین کرنی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے اس کے جو اچھے پہلو ہیں اور اس سے جو کچھ فوائد ہمیں اچھے نظر آتے ہیں اس سے انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس اسلامک ٹچ سے جو کچھ ہمیں اچھا دکھائی دیا ہے اور نظر آ رہا ہے اس کا یقیناً انکار نہیں ہے کہ انہوں نے دوران کھیل نمازوں کا اہتمام کیا ہے، بعض جو غلط چیزیں ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے، مکمل عریاں لباس جو ہے اس کو ممنوع قرار دے دیا ہے، نیم عریاں جو ہے اس کو ممنوع قرار دے دیا ہے، اگرچہ اب بھی یعنی کہ نا بے حجابی ہے اور جو ہے عورتیں جو ہیں وہ چہرہ چھپائے بغیر اور اپنے آپ کو بنا سنوار کر کے وہاں پہ بیٹھی ہیں، تو بہت سارے یعنی کہ نا اس طرح کے دل فریب مناظر بھی ہیں، اور بھی اس طرح انہوں نے بڑی اچھی یعنی کہ نا چیزیں اس کے اندر شامل کی ہیں۔ عالمی جو ہے دعوتی سکالرز ہیں ان کو انوائٹ کیا ہے، ڈاکٹر عبدالکریم ذاکر نائک وہاں تشریف لے گئے ہیں، اور اس حوالے سے یعنی بعض خبریں بڑی مبالغہ آمیز بھی ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ اس حوالے سے ایک تو ہمارے یعنی کہ نا سوچنے کی بات یہ ہے کہ آئے روز یعنی یہ دور جو سوشل میڈیا کا دور ہے، رائے کو پہاڑ بنا دیا جاتا ہے، اور چونکہ آپ دیکھتے صرف یہ ہیں کہ یہ چیز ہمارے مفاد میں ہے یا مسلمانوں کے مفاد میں ہے، ہم بس اس کو آنکھیں بند کر کے آگے شیئر کر دیتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے کہ اس کے اندر حقانیت و صداقت کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت و تبلیغ کا ایک خاص ملکہ دیا ہے، ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ میں مشرف با اسلام ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ لیکن قطر تشریف لے جانے کے بعد اب آئے روز خبریں آتی ہیں ان کے ہاتھ میں اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، اتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، فیک خبریں زیادہ تر،
اور وہ خبریں جو 6 سال پرانی ہیں ان کو یعنی کہ نا تھوڑا سا امیج تبدیل کر کے تو اس ایونٹ کو دوبالا کرنے کے لیے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے ایک تو ان کی تحقیق ہونی چاہیے, تحقیق کے بعد وہ خبریں آگے پھیلانی چاہیے, بلا تحقیق نہیں پھیلانی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کی یہ جو یعنی کہ اسلامک ٹچ ہے اور اسلامی چیزیں اس کے اندر ہیں, یقیناً بہت ساری اچھی ہیں اور ہم اس کی تحسین بھی کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف ہمیں یہ چیز بھی ضرور دیکھنی ہے کہ یہ جو کھیل ہیں, کرکٹ ہے, ہاکی ہے اور فٹ بال ہیں, ان میں اگرچہ کچھ فائدے بھی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو معیار دیا ہے نا کہ ان کے اندر اگرچہ فائدے ہوں, وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب کے بارے میں پوچھا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ جو تبصرہ کیا ہے نا وہ ہمارے لیے اس تناظر کے اندر بڑا مفید ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ اس کے اندر فائدے بھی ہیں, لیکن وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے فائدے اور نفع سے کہیں زیادہ ہے. اس طرح کے کھیلوں سے اگرچہ یعنی کہ نا لوگوں کو فائدے کچھ حاصل ہوتے ہیں, لیکن اگر کمپیریزن کریں, تقابل کریں تو نقصانات زیادہ ہیں. اس لیے یہ ہمارے کھیل نہیں ہیں, یہ یعنی کہ جو استعماری ایجنڈا ہے, سرمایہ دارانہ نظام ہے, اس کا باقاعدہ ایک حصہ اور ایجنڈا ہے. مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کھیل کود کے اندر مشغول اور منہمک رکھا جائے. جو یعنی کہ نا عالمی مسائل ہیں, ہمارے اصل مسائل ہیں, معاشی ہیں, معاشرتی ہیں, سیاسی ہیں, اقتصادی ہیں, امت مسلمہ کے جو بنیادی مسائل ہیں, امت مسلمہ ان کی طرف توجہ نہ کر سکے اور انہی لہو و لہب کے اندر کھوئی رہے, اور نتیجہ وہی دیکھ لیں. ٹھیک ہے, ہم اتنی چیزوں پہ خوش ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یعنی کہ نا بڑھ چڑھ کے اس کے اندر حصہ بھی لے رہے ہیں, اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو تھوڑے بہت فائدے ہمیں نظر آ گئے, ہم نے انہی کو کافی سمجھ لیا. حالانکہ اگر چند لوگ مسلمان ہوئے ہیں, بڑی اچھی خوشی کی بات ہے, لیکن کتنے لوگ ہیں یعنی جن کی آخرت سے توجہ کمزور ہو گئی ہے. اب جب دنیا کی اتنی چکا چوند دیکھتے ہیں, رنگینیاں دیکھتے ہیں, خوبصورتی اور حسن دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آخرت سے ان کا دل و چاٹ نہیں ہوتا. اسلام کا ایک بنیادی نقطہ وہ زہد ہے, دنیا کی حقارت ہے, دنیا کی تحقیر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوٹا کر کے بیان کیا ہے اور ہمیں ترغیب کیا دی, کن فی الدنیا کا انکا غریب, دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو. ٹھیک ہے, تمہاری یہ عارضی قیام گاہ اور رہائش گاہ ہے, اصل تمہارا ٹارگٹ اور گول کیا ہے؟ آخرت ہے. ٹھیک ہے, اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یعنی کہ نا اس حدیث کو سننے کے بعد اپنا ان کا طرز عمل کیا تھا, کہتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, شام کرو صبح کا انتظار نہ کرو, اور صبح کر لو تو پھر شام کے منتظر نہ رہو. لیکن یہ سارا ماحول, یہ ایونٹ اور ان کی سجاوٹ اور اس کو جس طرح یعنی کہ نا لے کے جایا جاتا ہے, وہ سارا کا سارا ہمیں یعنی کہہ لیجیے کہ آخرت سے بیزار کرنے والا اور دنیا کے اندر ہمیں لبانے والا ہے. اور پھر ہمارے جو اصل کھیل ہیں ان کو بلا دیا گیا, پس منظر میں ڈال دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ ہر کھیل باطل ہے, وہ کھیل اصل ہیں جو اسلام کو سپورٹ کرتے ہیں, جو انسان کے جسم اور بدن کو مضبوط کرتی ہیں, انسان کے ایک مسلمان کی ایمانی غیرت کو جلا بخشتے ہیں اور مسلمان کو بتاتے ہیں تم مسلمان ہو. ٹھیک ہے, تم نے یہاں الہ کلمۃ اللہ کے لیے قربانیاں دینی ہیں, تم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تم یہاں کھیل کود کے لیے نہیں آئے ہو, وقت گزاری کے لیے نہیں آئے ہو. ٹھیک ہے, اللہ نے تمہیں کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے, وہ مقصد ہم سے بلایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, باقی اسلام نے انشاءاللہ غالب آنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے غلبے کا وعدہ کیا ہے, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ, جہاں تک دن اور رات پہنچتا ہے, جہاں رات کی تاریکی ہے, دن کا اجالا, وہاں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. ٹھیک ہے, وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ, اللہ تعالیٰ کوئی کچا اور پکا گھر نہیں چھوڑیں گے مگر اس کے اندر اسلام کو داخل کر کے چھوڑیں. بعز عزیز او بذل ذلیل, ٹھیک ہے, جو عزت کے ساتھ لے گا اس کو عزت ملے گی. ٹھیک ہے, جو ذلیل ہوگا, نہیں لینا چاہے گا, پھر اس کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے, اللہ اس کو ذلیل کرے گا لیکن اسلام کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا. لیکن اس دین نے غالب آنا ہے. ہم نے اس کے لیے یعنی کہ نا یہ جو اس طرح کے رستے اور دروازے کھولے ہیں, ہم سمجھتے کہ اس سے اسلام کی خدمت ہو رہی, اسلام غالب ہو رہا ہے. نہیں, ہمیں اپنا اصل مقصد وہ سامنے رکھنا ہے.
اور ان کھیلوں کے اندر کھو کر کے اپنے اصل مقصد سے ہٹنا نہیں ہے. ہمیں کفار کی سازشوں سے چکنا رہنا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں ہر وقت یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ہمارے کھیل نہیں ہیں, یہ ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹانے کے لیے, دور کرنے کے لیے ہیں, ہمارے اصل مسائل جو ہیں ان سے ہماری توجہ ہٹانے کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک سازش ہے, یہ کھیل ایک پورا فلسفہ ہے, پورا ایک فن ہے, اور باقاعدہ طور پہ عالمی استعمار اس کی ٹریننگ دیتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں, اور ہم یعنی کہ نا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری تفریح کا سامان ہے اور ہم ان کے اندر کھوئے ہوئے ہیں. تو یہ بنیادی نقطہ جو آپ کے گوش گزار کرنا تھا کہ اللہ کے لیے ان سے یعنی کہ نا بس جو اگر کچھ فائدہ نظر آتا ہے تو اس کو لے لیا جائے, اور ساتھ اس کے نقصان پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ بس ہم اسی کے اندر الجھ کے اور کھو کے رہ جائیں اور پھر یعنی کہ ہم اپنا مزید نقصان کر بیٹھیں. تو یہ یعنی کہ نا کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا مقصود تھیں اور آپ کو اصل مقصد کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا. اللہ تعالی ہمیں ان عالمی سازشوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارا جو اصل مقصود ہے اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.